الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، ایک بات بتائیں، آپ سب لوگوں کے پاس اس وقت جو درس قرآن میں بیٹھتے ہیں، آپ کے پاس قرآن مجید ہے ترجمے والا؟ آپ کے سامنے ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ جی سر ہوتا ہے، سب سے پہلے رکھا ہوا ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔ آئندہ میں ترجمہ نہیں کروں گا آیات کا، ڈائریکٹ سوال کروں گا۔ ترجمہ آپ کے سامنے ہوتا ہے، آپ آج پڑھیں گے، کل آپ تیاری کریں گے، تو آئندہ میں ترجمہ نہیں پڑھوں گا، آیت کا سوال بتاؤں گا اور سوال کا جواب دینا ہوگا۔ ترجمہ آپ خود کیونکہ ایک دن پہلے سن چکے ہوں گے، پھر تیاری کریں گے، پھر قرآن آپ کے سامنے ہوگا، تو ترجمہ آپ کو پوری طرح ازبر ہونا چاہیے، ورنہ آپ آیت سے دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ اور میں ٹائم بچانے کے لیے، تاکہ ہم زیادہ آیات کر لیں گے، آپ کو صرف سوال کروں گا۔ یہ بات ایگری کرتے ہیں آپ کے نہیں افضل چیمہ صاحب؟ جی سر، جی بالکل درست ہے، کیونکہ ٹائم بچانا ہے نا۔ ڈاکٹر مقبول، بات ٹھیک ہے؟ جی سر، ماشاءاللہ ٹھیک ہے، بالکل۔ ارم، بات ٹھیک ہے؟ جی سر، بالکل ٹھیک ہے۔ چلے، آج تو میں ترجمہ کروں گا، لیکن آئندہ میں نہیں کروں گا۔ آج ہم نے آیت 80 سے لے کر 93 تک ہم نے کر لیا ہے۔ اچھا، آج کیونکہ میں وعدہ کیا ترجمہ کروں گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 80۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط علیہ السلام نے جب اس نے کہا اپنی قوم سے، أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، کیا تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے جو تم سے پہلے تمام جہان والوں میں سے کسی نے بھی نہیں کی؟ اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو انہوں نے شروع کیا تھا قوم لوط نے، ان کا سب سے بڑا جرم کیا تھا بلا؟ جلدی بتائیں۔ سر یہ غیر فطری کام کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے جو یہ ہومو سیکسولیٹی میں مبتلا تھے، اور ان کی سب سے بڑی، دیکھیں نا، ایک بات نوٹ فرمائیں، اللہ رب العالمین نے انسان کی ہر ضرورت کے لیے، اللہ تعالیٰ کو جوڑے کی ضرورت تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا تاکہ وہ، اچھا اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت تھی کہ میاں بیوی دو ہونے چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں۔ سر آپ بتائیں افضل چیمہ بھائی۔ سر یہ جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ ظاہر ہے انسان کی یہ فطری ضرورت تھی، تو اس لیے جوڑے پڑھائے اللہ نے۔ نہیں، آپ ارم آپ بتائیں۔ سر انسان ہی انسان کے جذبات کو، اس کے احساسات کو سمجھ سکتا ہے اور اس کو کمپنی دے سکتا ہے۔ سر ایک بات میں کہنی خالد تھی، بھائی آپ چپ رہیں، خالد بھائی آپ بتائیں۔ سر ایک تو فطری طور پہ جو سکون ہے، اور دوسرا نسل انسانیت کو آگے بڑھانے کے لیے یہ اصل بات ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اسی سے انسانی تاکہ نسل چلے، تو اصل بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جوڑا اس لیے بنایا کہ الٹیمیٹ پرپز یہ تھا کہ اس کہ ایک حضرت آدم اور اماں حضرت آدم سے شروع کی کائنات، اور آج انسانوں سے تھوڑی انسان جب یہ اللہ کے کارنامے دیکھتا ہے، اس کی قدرتیں اور اس کا کمالات دیکھتا ہے، تو پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اسی اللہ کا میں فرمان بردار بن کے رہوں جس کے پاس یہ طاقتیں ہیں، کیونکہ آخرت میں نے اسی کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہ بڑی نوٹیبل بات ہے۔ تو دراصل قوم لوط کی اپنی فطرت سے بغاوت تھی، اور یہ بغاوت جو ہے سوسائٹی کا
की तबाही का सबसे बड़ा बायस बनती है। अच्छा ये बताएं कि अल्लाह ताला फरमा रहे आयत 81 में, इन्नकुम लतातून अर्रिजाल शहवतम मिन दून निसाए बल अंतुम कौमुम मुस्रिफून, तुम मर्दों का रुख करते हो शहवत के साथ औरतों को छोड़कर, बल्कि तुम तो हो ही हद से तजावज करने वाले। आयत 82 में फरमाया, व मा कान जवाब कौमी इल्ला अन कालू अखरिजूहुम मिन करियतिकुम इन्नहुम उनासुम यतताहरून, तो नहीं था इस कौम का कोई जवाब सिवाय इसके कि उन्होंने कहा निकालो इनको अपनी बस्तियों से, ये बड़े पाकबाज बनते हैं। कितना शर्मनाक जवाब है किसका? कौम लूत का। अच्छा ये मुझे आप बताएं डॉक्टर साहबा कि ये क्या जवाब था उनका भला? सर उनका जवाब इंतहाई गलत था, वो खुद गलत थे और जवाब में ये कह रहे हैं कि ये बड़े पाकबाज बनते फिरते हैं। हाँ, यानी अल्लाह ताला का करम देखें, उसने उस कौम की इस्लाह के लिए हजरत लूत को भेजा, और हजरत लूत जब उनको दावत देते हैं तो कितने घटिया लोग हैं कि खिलाफ फितरत खुद काम कर रहे हैं और उन्हें कहते हैं ये पाकबाज बनते हैं। जरा नोट फरमाएं कि इंसान जब जिल्लत पर उतरता है तो कितना गंदा होता है। अच्छा उसके बाद आयत 83 में अल्लाह ताला फरमाता है, फन जैनाहु व अहलहु इल्ला इम्रातहु कानत मिनल गाबिरीन, तो हमने निजात दे दी उसको और उसके घर वालों को सिवाय उसके बीवी के जो पीछे रह गई थी। अच्छा उनकी बीवी पीछे क्यों रह गई थी भला? सर वो उन लोगों के साथ थी जो ये ऐसे काम करते थे ना, मिले। वो दरअसल जब देखें यहाँ एक बड़ी बात अल्लाह ताला ने क्लियरली बात बता दी कि किसी नबी की बीवी हो, हजरत नूह के मामले में बताया किसी नबी का बेटा हो, अगर वो नबी की दावत को नहीं मानता तो वो उसका कोई ताल्लुक नहीं है उस नबी से, और वो कभी भी अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकता। इसलिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा और अपनी फूफी से कहते हैं, ले जो कुछ दुनिया में मुझसे लेना है, मैं आखिरत में तुम्हारे किसी काम नहीं आऊंगा। नोट फरमाएं जरा इस बात को। अच्छा तो आयत 83 में आपने देखा कि उसकी बीवी पीछे रह गई थी, और जब पीछे रहने वालों का पे क्या आया भला? पत्थरों की बारिश सर। ओए होए होए, अजाब आया और पत्थरों की बारिश। और मजे की बात यह है कि इन सारी का जिक्र इसलिए है कि यहाँ से गुजर के जाते थे अहले मक्का अपनी तिजारत के लिए, और ये बस्तियां तबाहशुदा बस्तियां उनके रास्ते में थी ताकि वो इबरत पकड़े। तो अल्लाह ताला ये कुरान में ये सारे अंबिया और उनकी बाकी कौमों का बयान का मकसद क्या है भला? क्या मकसद है जल्दी बताइए। हमारी इबरत के लिए, इंसान की इबरत के लिए, हमारी इबरत के लिए कि बच्चों, क्या हम पाकिस्तान में बच रहे हैं कि अल्लाह ने जिस तरह बताया कि ये अल्लाह की दायमी सुन्नत अजाब, बदबख्त कौमें जो सरकश और बागी होती हैं उन पर अजाब आता है, क्या हमने इबरत पकड़ी है इससे? नहीं बिल्कुल भी सर, नहीं सर। हम इन सब कौमों से बढ़ गए हैं सर। हम क्या हमारे हुक्मरानों ने इज्जत इससे इबरत पकड़ी है? क्या जजेस ने इबरत पकड़ी है? क्या अवाम उन्नास ने इबरत पकड़ी है इससे? बिल्कुल लूत की कौम जैसा हाल हुआ वह हम लोगों के। इसलिए इबरत पकड़े इससे, और हम हर किस्म के गुनाहों से बचें। क्यों? गुनाह अल्लाह के अजाब का सबब बनते हैं। जब इंसान हद पार कर देता है तो उसकी हिकमत फिर हरकत में आती है और उसको मिटा के रख देता है, जिस तरह ये 5 कौमों का जिक्र हुआ और इसी तरह यहाँ हजरत लूत की कौम का जिक्र है। अच्छा अब मुझे ये बताएं, इसके बाद कौम शुएब का जिक्र आता है आयत 85 में। मैं आपके सामने आयत 85 पढ़ता हूं और आप मुझे एक सवाल का जवाब देंगे।
ولا مدنین اخاہم شعیبا، ہم نے ان کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، بھائی اس لیے کہ وہ اس قوم کے فرد تھے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی تمہارا الہ نہیں ہے۔ میں نے آپ کو صفات بھیج دی الہ کی، اللہ کے علاوہ کسی میں نہیں۔ اور کہا قد جاءتکم بینۃ من ربکم، اور اب تمہارے پاس ایک بینہ آ گئی ہے۔ اچھا یہ بینہ کیا تھی ان کے لیے بلا؟ کیا بینہ کس کو کا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ اونٹنی جو آئی ہاں، جو معجزے پہاڑ سے برآمد ہوئی اونٹنی۔ نہیں یہ سر، شعیب یہ علیہ شعیب السلام، علیہ یہاں السلام کے شعیب اس علیہ میں السلام اونٹنی کا، نہیں آئی تھی سر، یہ یہاں تو شعیب علیہ السلام کا جو ذکر، مبعوث ہونا ہے اس کو بینہ فرمایا گیا ہے یہاں۔ جو وہی آپ ان کی کون، طرف یہ کون کہہ رہے ہیں اس کو بینہ کہا گیا ہے؟ سر یہ دیکھیں شعیب علیہ السلام کی قوم میں تو اونٹنی کا معجزہ نہیں آیا تھا نا سر۔ سب میں سے غلطی ہو گئی۔ I'm sorry ہاں یہ شعیب، ہاں ٹھیک ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں آیا تھا۔ اچھا اب آپ ایک بات مجھے بتائیں، اس قوم کی دو بڑی گمراہیاں کون سی تھی؟ بلکہ تین گمراہیاں ہیں۔ سوال آپ کا میرا یہ ہے، اور میں آپ پڑھ سنیں پہلے سن لیں آج۔ اچھا تو اب وہ نبی ان سے کہہ رہے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام، فَأَوْفَ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، ناپ میں بھی پورا دو اور میزان بھی تول کے بھی پورا، وَلَا تَبْخِسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کی چیزوں میں کمی مت کرو تول ناپ تول میں، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بعد اصلاحها، اور زمین میں فساد مت بچاؤ اس کے بعد کہ اس کی اصلاح ہو گئی، ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ اچھا اس کے بعد فرمایا آیت 86 میں، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، اور نہ بیٹھا کرو ہر راستے پر ڈرانے اور دھمکانے کے لیے، یعنی راہزنی مت کرو۔ اور پھر فرمایا ولا وتصدون عن سبیل اللہ من آمن به وتبغونها عوجا، اور اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے جو اس پر ایمان لاتا ہے اس کو کجرا کرتے ہو۔ اب میں نے آیت 85 اور 86 آپ کے پاس پڑھی ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں تین جرائم اس قوم کے کیا تھے؟ جی پہلا جرم تھا ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اور دوسرا تھا ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور تیسرا تھا سر جی ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبیل اللہ۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، پہلا ہے ناپ تول میں کمی، اور دوسرا ہے راہزنی، اور تیسرا ہے اللہ کے راستے سے روکنا۔ اب یہ آپ خود سوچیں کہ ناپ تول میں کمی، اچھا یہ ناپ تول میں کمی کیوں کرتے تھے بلا؟ یہ سب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کا یہ بڑا جرم کیوں تھا، اس کی وجہ سنیں بڑے غور سے، آپ میں سے کوئی بھی مجھے نہیں بتا پائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسی شاہراہ پہ واقع تھے کہ ہر آدمی کا گزر ہوتا تھا اور لوگ خرید و فروخت کرتے تھے، تو اس لیے وہ یہ اس جرم میں کہ ناپ تول کی کمی میں جرم، اور دوسرا وہ رازنیاں کرتے تھے، راستوں میں بیٹھ کر لوگوں کو لوٹتے تھے، اور تیسرا اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ اب یہ تھے جرائم قوم شعیب کے، اور اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، یہ اچھا اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعداد زیادہ کر دی، وَأَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور ذرا غور سے دیکھو کہ کیا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ یہ حضرت شعیب کیوں کہہ رہے ہیں ان کو بلا؟ بتائیں ارم، جی بتائیں آپ۔ سر پچھلی قوم، جب یہ پچھلی قوم توبہ ہوئی تھی تو ان میں سے تھوڑے سے بہت اہل ایمان جو بچے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد میں اضافہ کر دیا، اور یہی وجہ تھی سر۔ ہاں بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اللہ نے ان پر بہت بڑا احسان کیا۔ وہ شروع بڑے غور سے سنیں بات،
اور جب اللہ تعالیٰ نے احسان کیا کہ ان کی تعداد بڑی تھوڑی تھی، ان کو تعداد میں بڑھا دیا، بالکل ایسے ہی۔ یہ قمر صاحبہ کا مائک مائک بند کھلا کریں ہوا ہے. پلیز، مائک بند کریں تاکہ لوگ سنیں۔ قمر جہان صاحبہ آپ کا مائک کھلا ہوا ہے، بند کریں اس کو۔ اچھا، اب آپ نے دیکھا کہ یہ اللہ کی دائمی سنت ہے جو آیت 86 میں بیان ہو رہی ہے کہ اللہ مفسدین کو پھر ان کا انجام انتہائی برا کرتا ہے۔ یہ مفسدین کون لوگ ہیں؟ جو انبیاء کی مخالفت کرتے ہیں، جو اس پرانے سسٹم جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نبی بھیجتا ہے کہ اس میں اصلاح کر دے، یہ اس نبی کی مخالفت کرتے ہیں اور اس طرح وہ فساد جو ہے اس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، جیسے ناپ تول میں کمی ہو، جیسے رازنی ہو، جیسے لوگوں کو دین سے روکنا ہو۔ اچھا، یہ تو ہو گیا آیت 86۔ اب آیت 87 میں ان کان طائفۃ منکم آمنوا بالذی ارسلت بہ وطائفۃ لم یؤمنوا، اگر تم میں سے ایک گروہ ایمان لے آیا اس چیز پر جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا۔ اچھا، یہ جو گروہ، دونوں گروہوں میں سے بڑا گروہ کون سا تھا بھلا؟ جی جو منکر جو تھے، ایمان نہیں لائے تھے وہ گروہ مفسدین ایمان نہیں لائے، کیوں؟ وہ اصلاح نہیں چاہتے تھے، وہ اپنی انہی گندی رسموں پر، گناہوں پر اصرار کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کہتے ہیں فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، تو تم صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، کیا بات ہے، ذرا نوٹ فرمائیں، کیونکہ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بہت بہتر ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کے باقیوں کو ان کو مہلت دینے کے بعد مٹا دیتا ہے تو وہ زمین فساد سے پاک ہو جاتی ہے، نبی اور اس کے ماننے والے بچ جاتے ہیں، اور پھر وہ جو ہیں وہ ایک اچھا معاشرہ قائم کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ ہے وہ بات جس کے لیے انبیاء آتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی مقصد یہی تھا کہ انہوں نے عربوں کو جو انتہائی غلط راستوں پہ چل رہے تھے ان کی اصلاح کر دی، اور پھر مدینے میں حکومت قائم ہو گئی۔ پھر حکومت کو، پوری حکومت کے اختیارات کو استعمال کیا قرآن کے نافذ کرنے میں۔ یہی ہر مسلمان حکمران کا فرض ہے، یاد رکھیں۔ یہ آیتیں پڑھنے کے لیے نہیں آئیں، یہ آیتیں عین عمل کرنے کے لیے آئی ہیں، اور جو شخص ان کو صرف پڑھے گا اپنے مقصد کے لیے اور اس قرآن کے مقصد کو پیش نظر نہیں رکھے گا، اس پر ایمان لا کر اس کو بہترین سمجھ کر اس پر عمل نہیں کرے گا، بالکل وہی حال ہوگا جو آج امت مسلمہ کا ہے۔ یہی حال ہوا بنی اسرائیل کا، یہی حال ہوا اہل کتاب کا، یہی حال ہوا ان 5-6 قوموں کا جن کا ذکر یہاں ہے۔ نوٹ کریں، یہ بہت اہم صورت ہے، کیوں؟ اللہ کی ایک سنت کا پتہ چل رہا ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب جب اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے تو آج 88 میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، کہا ان لوگوں نے جو اس کی قوم میں سے متکبر لوگ تھے، کیا کہتے؟ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ، ہم شعیب علیہ السلام ہم آپ کو یہاں سے نکال دیں گے بستیوں سے، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ، اور ان لوگوں کو بھی جو آپ کے ساتھ آپ پر ایمان لائے، من قریتنا، ہماری بستیوں میں، او لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا پھر تم واپس آ جاؤ انہی حرکات پر، اسی خیالات اور عقیدے پر جس پر ہم ہیں۔ یہ دیکھیں، فسادیوں کا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو دنیا میں ہے ہی نہیں۔ اب وہ اللہ سب سن رہا تھا، اللہ دیکھ بھی رہا تھا، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں
قال اولو كنا كارهين. اچھا اگر ہمیں یہ ناپسند بھی ہو، نبی کو کیوں ناپسند تھا وہ ان کا سارا کچھ؟ جلدی بتائیں. سر جی وہ جو 3 برائیاں تھیں ان کے اندر اور وہ اس کے اوپر قائم تھے، وہ اس کو ناپ تول میں کمی کرنا، لوگوں کو آواز راضی بلند کریں کرنا۔ آپ تاکہ سب لوگ سنیں. سر نبی کو حق نظر آ رہا تھا نا پیڑ کی وجہ سے، اللہ کے ویسے بھی بندوں، آپ یہ کہیں کہ نبی ایک دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہو رہا تھا، اور اس کا عقیدہ ہو، عبادات ہوں، اخلاق ہوں، معاملات ہوں، انہی پر عمل کر کے ایک انسان بہترین انسان بن سکتا ہے. ورنہ جس طرح وہ چل رہے تھے، جن اصولوں پہ چل رہے تھے، جس گناہوں کا ارتکاب کر رہے تھے، وہ فساد کا باعث ہوتا ہے. تو آج مسلمان اس لیے قرآن سے دور ہے کہ وہ کبھی پڑھتا نہیں، سمجھتا نہیں کہ اللہ کا دیا ہوا نظام، یہ عقیدہ، یہ عبادات، یہ اخلاق، یہ معاملات، یہ کتنے سدھر سکتے ہیں. اور آج آپ دیکھ لیں امت مسلمہ کی ذلت دیکھ لیں، تعداد دیکھ لیں، آپ اربوں کو دیکھ لیں کہ ایک طرف وہ عیاشی اور فحاشی میں اس ٹرمپ کو، طاغوت کو کیا دے رہے ہیں، اور کس طرح بچے بلک بلک کے بھوک سے مر رہے ہیں. ان کے بچے، فلسطینیوں کے بچے، فلسطین اور کے ان سر. کو وہاں کوئی توفیق نہیں ہوتی. تو اللہ سے ڈریں، میں اور آپ. اور یہاں اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے کھول کے بتایا ہے. اچھا شعیب علیہ السلام کی دعا کیا ہے نا، آیت 89 میں ذرا جلدی سے دیکھیں. کیا دعا مانگ رہے ہیں حضرت ابراہیم 89 میں؟ جلدی بتائیں. ہاں آپ مجھے بتائیں ارم، کیا ربنا جی دعا؟ بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ آخر میں دعا ہے آیت 89 کے. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق. اے اللہ، اے ہمارے رب، فیصلہ فرما دے ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے مابین حق کے ساتھ. وانت خیر الفاتحین، تو یقیناً بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. تو اللہ کا فیصلہ کیا ہوتا ہے ان دو گروپوں کے حوالے سے، جو ایک نبی اور اس پر ایمان لانے والے، اور ایک ان کے مخالفین؟ اللہ کا فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ سر جلدی جی ایک کو بتائیں. عذاب دیا جاتا ہے اور ایک کو عذاب سے بچا لیا جاتا ہے۔ جو نبی کا حکم نہیں مانتے، ایمان نہیں لاتے، وہ تباہ و برباد کر دیے جاتے ہیں. انہی 6 قوموں کا ذکر یہاں موجود ہے. آگے ہم نے پڑھنا ہے حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعہ. الذین کذبوا شعیبا کل لم یغنوا فیہا، الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین. یہ آیت 92 کا مفہوم کیا ہے بلا؟ جلدی بتائیں، سوچ سمجھ کے بات کریں. سر کیا بات؟ جنہوں نے نبی کو جھٹلایا ان کا انجام بہت برا ہوا. دیکھیں سر یعنی کہ یہاں وہ لوگ جن لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی تعلیمات کو جھٹلایا تھا، ان کو اللہ نے ایسے کر دیا، مٹا دیا دنیا سے جیسے کبھی وہ ان بستیوں میں بسے ہی نہیں تھے. بہت عمدہ، بہت عمدہ. اور ان کو تباہ و برباد کر دیا. کیا ہم یہی چاہتے ہیں جو ہمارا روش ہے؟ بتائیں مجھے. ایسا ہی ہے سر. تو فوراً اصلاح کیجئے، اور ان کو بھی اس بات کو دعوت دیجئے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، ورنہ اللہ کی سنت یہی ہے جو یہاں بیان ہو رہی ہے. اچھا تو اب آیت 93 آپ پڑھ لیں گے کہ اس میں کیا ریمارکس لیے ہیں جو ان کے عذاب کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے جو اظہار خیال کیا ہے وہ ذرا دیکھیں. اس میں کیا باتیں کہی ہیں، ذرا جلدی سے بتائیں ارم. سر انہوں نے جب وہ وہاں سے نکلے تو انہوں نے کہا میں نے تو اللہ تعالیٰ کا پیغام تمہیں پہنچا دیا تھا، اب تم خود نہیں چاہتے کسی کی خیر خواہ کو جو تمہاری خیر خواہی کرے، تو میں تم پہ کیوں افسوس کروں. اس قوم پر جو کافر قوم ہے اور جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے اللہ کے نبی کو جھٹلایا، جن کو اپنی خیر خواہی خود پسند نہیں ہے، تو ان کے لیے میں بھلا کیوں افسوس کروں. یہ کہہ کے وہ نکل گئے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. بہت عمدہ، بہت عمدہ.
اچھا، اب آپ ذرا پہلے مجھے بتائیں کہ یہ جو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں حضرت نوح سے لے کر حضرت ہود، حضرت صالح اور پھر یہ 5-6 قوموں کا ذکر، اس پہ اگر آپ کو تبصرہ کرنے کے لیے کہا جائے اہل ایمان کو کہ آپ اس پہ تبصرہ کریں تو آپ کا تبصرہ کیا ہوگا؟ پہلے مجھے بتائیں آگے درس شروع کرنے سے پہلے۔ سر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ 1 منٹ، ہاں ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں۔ جی سر، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے واقعات اس لیے بیان کیے ہیں کہ انسان ان سے عبرت حاصل کرے۔ اگر ہم بھی وہی کام کریں گے جو ان قوموں نے کیا تو ہمارا بھی یہی انجام ہوگا، اس لیے خبردار ہمیں ہو جانا چاہیے اور اپنی اصلاح کر لینی چاہیے، ورنہ یہی انجام ہوگا۔ جزاک اللہ، بہت عمدہ بات فرمائی آپ نے۔ اب ذرا مجھے یہ بتائیں اپنا خالد بھائی کہ آپ کا تبصرہ کیا ہے؟ اس سے ہمارے کیا فرائض ہیں؟ شاباش۔ سر یہی فرائض ہیں کہ بچنا چاہیے۔ یہ قوموں کا ذکر ہے، افراد اپنی جگہ، لیکن قوم جب اس طرح کی غلطیاں کرے گی لیکن قوم افراد سے بنتی ہے، اور اگر افراد اپنی اصلاح کر لیں۔ اچھا، افراد اپنی اصلاح کب کرتے ہیں؟ اب یہ میرا سوال ہے کہ اصلاح کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ آپ بتائیں ذرا، ہمارے بھائی جو ہیں امداد بھائی، آپ بتائیں، آ گئے آپ؟ میرا سوال یہ ہے کہ اللہ، مسز آصف آپ بتائیں۔ ہاں، سوال آپ کو بتا دیا میں نے کہ قوموں کے عذاب سے بچنے کے لیے قوموں کو کیا کرنا چاہیے، اور اس کو چھوڑیں ہمیں کیا کرنا چاہیے آج جن حالات سے گزر رہے ہیں۔ سر یہ جتنی بھی قوموں کا ذکر آیا اور جتنی ان کی تباہیاں بتائی ہمیں گئی کیا ہیں، کرنا چاہیے فٹافٹ بتائیں۔ ہمیں ان سے عبرت حاصل کر کے اجتماعی توبہ کرنی چاہیے، سر اجتماعی تزکیہ توبہ نفس، کرنی چاہیے۔ آپ اپنے جب نفس کو تزکیہ کرنا چاہیے۔ اجتماعی توبہ سے کے بعد فوراً ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ کریں گے تو ہم اس فساد سے بچ جائیں گے، اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ اگر ہم قرآن جو تھیوری ہے اور پریکٹیکل اس کا عمل کس طرح کرنا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اگر یہ نہیں کریں گے تو تباہی اور بربادی ہمارا مقدر۔ اللہ تعالی ہمیں معاف کرے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اچھا، اب ذرا بڑے غور سے سنیں، آج قرآن کا تبصرہ کیا ہے۔ پہلے تو میں نیٹ شیل میں بتا دوں کہ یہ 5 قوموں کی ہلاکت پر جو قرآن نے تبصرہ کیا ہے نا، وہ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ ایمان اور تقوی کی روش پر قائم رہنے والوں کے لیے۔ ایمان اور تقوی کی روش پہ کون قائم رہیں گے؟ جو اس نبی وقت کے نبی پر ایمان لائیں گے۔ آج اگر ہم اپنے ایمان میں کمزور ہیں تو ہمارا تقوی بھی کمزور ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر واقعی ایمان نبی جیسا اور صحابہ اور صحابیات جیسا ہوگا، عمل ان جیسا ہوگا، تو دنیا کی برکتوں کا نزول کا ربانی وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کو دنیا میں خوشحال رکھے گا، عزتیں دے گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور صحابیات اور خلفائے راشدین کو دی۔ پہلی بات۔ دوسری بات، دنیاوی زندگی یقیناً تنگیوں اور سختیوں کی آزمائش ہے۔ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آزمائش کیوں رکھا ہے؟ مجھے بتائیں۔
डॉक्टर साहिबा جی امداد آزمائش بھائی میں کچھ بتانا چاہ رہے تھے. دیکھیں میں نے آپ سے کہا ڈاکٹر صاحب بولنے دیں, آپ مت بولیں. جی سر، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب بنا کے بھیجا ہے. تمام مسائل، تمام اس لیے آزمائش ہے. اگر یہ اچھے کام کرے گا، اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے انجام دے گا تو اس کو جنت ملے گی، ورنہ یہ جہنم میں جائے گا. آزمائش میں اگر ثابت ایمان میں ثابت قدمی، نبی پر ایمان اور اس پر ثابت قدم رہے گا، اس کے مطابق عمل کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کو دنیا میں بھی سپورٹ کرے گا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی، اور آخرت میں بھی کرے گا. یہ ہے اس کا اصل مقصد آزمائشوں کا، کہ یہ دنیا امتحان ہے، نتیجہ آخرت میں نکلے گا، لیکن دنیا میں بھی اللہ کی تائید اور نصرت اسی کے ساتھ ہے جو اللہ کے نبی کی تائید اور نصرت کرے گا. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ سر بالکل ایسا. تو ذرا کھول کے بات کو سمجھایا کریں تاکہ ہم پوری طرح آگاہ ہو جائیں. اچھا، یہ تو تھا دنیاوی زندگی کے حوالے سے، اور 5 قوموں کے ذکر کا جو پیچھے گزر چکا ہے، اس میں قرآن کہتا ہے کہ نافرمانی اور تکذیب پر تو عذاب کا نزول لازم ہے. کیسے؟ کہ نبی کے وقت کے نبی کی نافرمانی، اور اس پر اللہ کی سنت کیا ہے بلا؟ اللہ کی سنت بڑے غور سے سنیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ تنگیوں اور مصیبتوں میں، جیسے قوم فرعون کو کیا، بہت بڑی مثال ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ کیوں یہ چھوٹے چھوٹے عذاب، جیسے ہم سے ایسٹ پاکستان الگ ہو گیا، پھر آپ دیکھیں کہ سود کے چکر میں پڑ کے قرضے اتنے ہو گئے کہ ہم معاشی طور پہ بدحال ہو گئے. یہ سب کیوں ہوا؟ جلدی بتائیں. سر یہ سر اس وجہ سے قرآن سے دوری، ہمیں دین کا پتہ ہی نہیں، اپنی مرضی سے چل رہے ہیں. کاش آپ کا انالیسس ایسا ہو کہ ہم سمجھیں. دیکھیں، سب سے پہلے ہم نے یہ سرزمین پاکستان لی اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے. سب سے پہلا ہمارے حکمرانوں نے، اللہ ماشاء اللہ قائد اعظم سنسیئر تھے، وہ پاکستان کے جد و جہد میں بالکل سنسیئر تھے، لیکن ان لوٹنے والوں نے، لوٹ مار کرنے والے حکمرانوں نے اس ملک سے دین کو اتنا دور کیا کہ اب نعوذ باللہ ناممکن نظر آتا ہے. ایسا ہی ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ یہ سر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا، اب سنیں، اب اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے؟ اس نے ہمیں چھوٹے چھوٹے عذابوں میں آج تک دو چار کر رہا ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ قوم پر عذاب نہیں ہے مہنگائی کا، معیشت کا، معاشرت کا، فحاشی فحاشی، کون سی چیز جس ملک میں نہیں ہے؟ جتنے ججز غلط فیصلے یہاں دے رہے ہیں، دنیا میں کہیں کفر میں کے ملکوں میں بھی یہ ایسی بات نہیں ہو رہی. اور ایسی بات جب کوئی قوم کرتی ہے تو زمین پر فساد کا باعث ہوتی ہے. اللہ کی حکمت بالآخر کیا ہوتی ہے؟ جب مصیبتیں بھی برداشت کر کے بھی برائی پر جمے رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں جیسے ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر چھوٹ دے دیتا ہے، وہ نعمتوں کی بارش کرتا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس لوٹ گسوٹ کرنے والوں کو سب کچھ مل رہا ہے آج بھی. لیکن اگر قوم، اچھا سب سے پہلے آپ ایک بات سمجھیں، انسان جب اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے جب تکلیف میں ہوتا ہے. دیکھیں نا، ہم سے ایسٹ پاکستان الگ ہوا، ہم ڈرتے کہ ہم نے کیا حرکت کی ہے. آج تک حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہمارے سامنے نہیں آئی جس نے صاف صاف بتایا ہے کہ اس تباہی کا باعث کون تھے اور کیا اس کی بچنا چاہیے. ہم نہیں بچے، اور آج آپ دیکھ لیں کتنا بڑا مجرمانہ فعل ہے ہمارا کہ قرآن سے دور ہوتے ہوتے آج اسی کی آیت پڑھتے ہیں حکمران اور عمل کخ بھی نہیں کرتے. سر آج بھی حالات پیدا کیے جا رہے ہیں جو اس وقت پیدا کیے تھے مشرقی پاکستان کے اس سے برے حالات ہیں جب ایسٹ پاکستان الگ ہوا ہے ڈاکٹر صاحبہ.
क्या हो रहा है आपका बलूचिस्तान में, क्या हो रहा है पूरे मुल्क में। अच्छा, अब मैं आयतें पढ़ता हूं ताकि आप पूरी तरह समझें। तो अल्लाह ताला जब फराखी देते हैं तो उसका मतलब है कि अब अल्लाह की गिरफ्त पकड़ने अजाब में कुछ देर नहीं लगेगी। क्यों? उसने दोनों तरीके से देख लिया कि ये कौम बाज आने वाली नहीं है, इसलिए फौरन उस अजाब के जो मुश्किलात के बाद बड़ा अजाब तबाही और बर्बादी होती है। अच्छा, अब मैं आयत पढ़ रहा हूं आपके सामने, आयत 94। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा अरसलना फी करियतिन मिन नबिय्यिन इल्ला अखज़ना अहलहा बिलबासाइ वद्दर्राइ लअल्लहुम यज़र्रऊन। हमने नहीं भेजा किसी भी बस्ती में किसी भी नबी को मगर ये कि हमने पकड़ा उसके बसने वालों को किसमें, सख्तियों, अजाबों, तकलीफों में, ताकि वो गिड़गिड़ाएं। अच्छा, यानी उनमें आजिज़ी पैदा हो और वो पलटें अल्लाह के दीन की तरफ, नबी की बात माने। ये इसलिए छोटे छोटे अजाब, चाहे फिरौन को देख लें, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के बाद जो कहत आया उसका मकसद भी यही था। अच्छा, आप हवाला लिखें, आयत सूरा अनाम आयत 42 तक 45। ये अल्लाह ताला की सुन्नत रही है इस आयत में भी और ये इन आयत अनाम की 42 से 45 में भी, कि जब भी किसी कौम की तरफ रसूल को भेजा जाता तो उस कौम को सख्ती और मुसीबतों में गिरफ्तार करके इसके रसूल की दावत को कबूल करने का माहौल पैदा किया जाता। अच्छा, माहौल किस वक्त पैदा होता है ईमान लाने के लिए, जल्दी बताएं। जब नाफरमानियां हद से बढ़ जाती हैं। अल्लाह की बंदी, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये इंसान जब सख्तियां आती हैं, ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ, कर्जे कहाँ पहुंच चुके हैं, क्या हम ये वो चीजें काफी हैं जो हमें पलटाएं कि अल्लाह का दीन हक है। लिहाजा ये सख्तियां, तकलीफें, मुसीबतें, परेशानियां जो कौम को आती हैं अपने करतूतों की वजह से, तो अल्लाह इसलिए भेजता है कि ताकि वो तौबा तायब हों। ये है माहौल तौबा तायब गिड़गिड़ाने का। अच्छा, अब क्योंकि खुशहाली में कोई कौम जो है ना, वो अल्लाह की तरफ मुजरिमीन कभी इधर नहीं आते। आप देखें, इन्हीं सख्तियों की वजह से सबसे पहले आप देखें कि कौन ईमान लाया, खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा, अबू बकर सिद्दीक, बिलाल हबशी वगैरह, ये सारे लोग फटाफट ईमान ले आए। क्यों? कि ये अपनी असली फितरत पर कायम थे, जो अल्लाह ने नेकी को पसंद, और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया कि पूरी मक्की जिंदगी में, इसलिए ये शख्स बरहक है जब नबूवत का दावा किया। लेकिन आप देख लें कि वो जो खुशहाल थे, चाहे वो अबू लहब हो या आपका उनका सगा चाचा हो या अबू जहल हो, ये ईमान नहीं लेके आए। क्यों? ये चाहते थे कि इनकी जो बुराइयां हैं वो मशरे में कायम और दायम रहें, और अल्लाह उनको मिटाना चाहता था। तो अल्लाह ने उन्हीं बदर में शिकस्त में वो कत्ल हुए। नोट करें जरा। अच्छा, तो इसका मकसद क्या है कि लोग होश में आए और अपनी जिद पर अड़े न रहें। लेकिन जब बाज नहीं आते, बड़े गौर से सुने, अल्लाह की सुन्नत क्या है। अल्लाह फिर उन कौमों को खूब माल वाल देता है, और जब माल देता है तो वो और पता क्या कहते हैं, कहते हैं भाई हमारे बाप दादा पर भी होता रहा, ये जमाने का रवाज है। अल्लाह की तरफ फिर भी रुजू नहीं करते। उस वक्त अल्लाह उनको पकड़ता है और तबाह बर्बाद कर देता है। यही सारी कौमों का पीछे जो आई हैं उनका बिल्कुल अल्लाह ताला ने अज़ाब का यही सुन्नत है कि पहले उनको मुश्किलात, और मैंने आपको पाकिस्तान की मुश्किलात बताई कि किस तरह बांग्लादेश हमारी गलतियों की वजह से अलग हुआ, हमने कोई सबक नहीं लिया और आज भी उन्हीं सब गलतियों को दोहरा रहे हैं। हालात बुरे से बुरे हो रहे हैं। अल्लाह ताला
کی پکڑ کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ اس لیے میں اور آپ پوری کوشش کریں کہ قرآن و سنت کے مطابق خود بھی زندگی گزاریں اور دوسروں کو بھی دعوت دیں، اس لیے کہ اب ہمارا یہ فرض ہے۔ کوئی سوال اس پر؟ سر چھوٹی سی بات ہے کہ حالات سدھارنے کی کوشش نہیں کی جاتی، قرض مل رہے ہیں، وہ عیش عشرت جاری ہے، تو بس جب زیادہ آپ خرابی اگر ڈاکٹر صاحبہ آپ اگر پڑھیں نا قرآن، کوئی قوم کی حالت اللہ تعالیٰ اس وقت نہیں بدلتا جب کہ افراد اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ بالکل یا صحیح۔ منکرین ڈٹے ہوئے ہیں اپنی گناہوں پر، اپنی سرکشیوں اور بغاوتوں کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ کبھی اس قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی شرط ہے کہ قوم خود اس بات پر انتہائی افسوس کرے کہ اس نے کس طرح برائیوں کو اپنایا، اور اب اس کو چھوڑ کر ہی، اور وہ چھوڑنے کا طریقہ نبی آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ کل ایک تبصرہ سن رہی تھی کہ 4 سال پہلے ہمارا قرض جو تھا وہ 42 خرب روپے تھا، اور ابھی 100 خرب ہو گیا ہے 4 سالوں میں، ڈبل سے بھی زیادہ۔ اچھا، آج 94 کے بارے میں کوئی آپ کا سوال؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا پورا بتایا کہ یہ مصیبتوں اور سختیوں میں کیوں گرفتار کرتے ہیں، لعلہم یضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں کہ ہم غلط تھے۔ اور پھر کہا ثم بدلنا مکان السیئ الحسن، پھر ہم برائی کو اچھائی سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ان پہ جو برا وقت تھا نا، اس کو الحسنہ، ایک اچھے وقت، ان پہ نعمتوں کی بارش کر دیتے ہیں۔ حتی افو، ہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم یہ کام کرتے ہیں نا کہ ہاں، پھر ہم نے برائی کو بھلائی سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ لوگ خوب بڑھ گئے اور کہنے لگے ہمارے آباء و اجداد پر بھی تکلیف اور خوشی آتی رہی۔ یعنی انہوں نے اس کو زمانے سے ریلیٹ کیا اور اللہ کی حکمت کو نہیں پہچانے۔ تو اللہ کہتے ہیں اس وقت پھر کیا کیا ہم نے، فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے تھے۔ کس بات کا شعور نہیں رکھتے تھے؟ کہ یہ اللہ کی پکڑ ہے۔ اگر اللہ کو مانتے، نبی کی بات پر ایمان لے آتے، تو یہ ساری چیزوں ان کے سامنے سے بالکل اوجھل ہو جاتی، برائیاں اور نیکیوں کی طرف مائل ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ سر کہتے ہیں جی حتی افو سمجھ نہیں آیا، حتی کیا افو۔ مطلب؟ سر یہ ہے نا کہ ثم بدلنا مکان السیئات الحسنات حتی افو، حتی ہاں افو۔ ہاں، ان کو برائی کو بھلائی سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب بڑھ گئے۔ کس میں بڑھ گئے؟ اپنی شرارتوں میں، اپنی سرکشیوں میں، اپنی بغاوتوں میں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سر حتی افو کا یہ مطلب ہے کہ وہ بڑھ گئے؟ جی بالکل۔ ٹھیک ہے۔ کوئی سوال؟ اچھا، اب آج 95 آپ نے پڑھ لی کہ اللہ کا عذاب پھر آیا ان پر اور پھر ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ آج 96 کہا اللہ اکبر، دیکھیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر اہل بستی کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے۔ ایمان کس پر لاتے بلا؟ اللہ پر، وقت نبی جو اللہ پہ اور اس کے رسول پہ۔ پہلے وقت نبی، جو وقت کا نبی ہے اس پر ایمان لاتے، اس کے نتیجے میں وہ اللہ کے پر ایمان لاتے، اللہ کی کتاب پر ایمان لاتے، اور اللہ کے رسول کے عمل پر ایمان لاتے کہ وہ برحق ہے۔ واتقوا، اچھا ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ سب سے پہلا تقاضا ایمان کا کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ تقوی اختیار کی جائے سر۔ تقوی اختیار کریں۔ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اللہ وعدہ فرما رہا ہے کہ اگر یہ نبی پر ایمان لا کر تقوی کی روش اختیار کرتے تو اللہ ان پر سب سے پہلے زمین و آسمان سے برکات کے دروازے کھول دیتا۔ یہ رب کا وعدہ ہے
اور آپ کیونکہ ہم نے نہ ایمان لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، نہ تقوی کی روش اختیار کی، حالات آپ کے سامنے ہیں. غور کریں کتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا وعدہ ہے کہ اگر تم ایمان لا کے تقوی کی روش اختیار کرو گے تو میں زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول. آج بھی آپ دیکھیں کتنی بڑی ہمارے پاس معدنیات ہیں اس میں بلوچستان میں، وہ سب ضائع جا رہی ہیں عیاشی اور فحاشی کی وجہ سے. اگر ہم اللہ کے دین پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر قرآن و سنت کی حکومت قائم کرتے، یقین مانیں اس ملک میں چاہے انسانی ذرائع ہوں یا مادی ذرائع ہوں کوئی کمی نہیں ہے. کمی ہے تو ایمان اور عمل کی کمی ہے. یہ ہے اس کا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر آیت 96 میں وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے تکذیب کی، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو پھر ہم نے بھی ان کے کرتوتوں کی بدولت ان کو پکڑ لیا. آج اگر ہم توبہ نہیں کریں گے تو بالکل یہی حال ہوگا. کتنے وعدے ہیں ربانی، ذرا غور فرمائیں کہ اگر ایمان اور تقوی کی روش اختیار کرو تو زمین و آسمان سے دروازے کھول دے گا اللہ. یہ اللہ کا وعدہ ہے، سچا پکا وعدہ ہے. آپ بھی لوگوں کو یہی بتائیں کہ دیکھو اگر آج جس قسم پرسی کی حالت میں ہیں، آپ سوچیں ملک کی معاشرتی حالت ہو، معیشت ہو، سیاست ہو، تباہ کن ہے. اور اگر ہم آج بھی قرآن پر عمل کر کے ایک بہترین انسان بن جائیں اور اس کے ایمان کے تقاضے پورے کریں، تقوی اختیار کریں، آپ یقین مانیں یہی ملک جو ہے یہ ہمارے لیے بڑی فخر اور عزت کا باعث ہے. لوگ یہاں سے بالکل نہیں بھاگیں گے کیونکہ یہاں معاشرت، معیشت خود بخود مثالی قائم ہوگی جب یہ قرآن اور رسول کی سنت پر عمل ہوگا. کتنا بڑا پیارا تبصرہ ہے، ذرا نوٹ فرمائیں ان 5. اور یہ تھی نا آج آپ کی 96 97 کا افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، کیا یہ بستی والے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر عذاب آ جائے جبکہ وہ رات کو سوئے ہوئے ہوں. او آمن اہل القری، کیا اہل بستی والے لوگ امن میں ہیں، ان یاتیہم باسنا ضحی، کہ دن چڑھے ہمارا عذاب آ جائے، وہم یلعبون، اور وہ کھیل میں مصروف ہوں. یہ آیت 96 اور 97 کا مفہوم کیا ہے بلا؟ انذار ہے سر، اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں انسان بالکل کو. آپ نے ٹھیک کہا، انذار بھی بڑے آگے درجے کا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ہمیں احساس ہی نہیں، نہ حکمرانوں کو، نہ ججوں کو، نہ کسی کو، کہ وہ کسی وقت بھی عذاب بھیج سکتا ہے، جس کا ذکر یہاں دونوں آیتوں میں ہے کہ وہ سوئے ہوئے ہوں یا وہ کھیل کود میں مصروف ہوں. اللہ اکبر. تو یہ دونوں آیتیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کوئی نہیں بچ سکتا، خاص کر جو عذاب کے مستحق ہوں وہ کبھی نہیں بچتے. اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بے امان ہوتی ہے، اس میں کوئی امان نہیں. پھر آپ دیکھیں اس 5 قوموں کو کس طرح اللہ نے نیست و نابود کیا. نوٹ فرمائیں ذرا. تب سر سے اللہ تعالیٰ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی سمجھانے کی، لیکن ہم ہی لاپرواہ ہیں، انسان لاپرواہ ہے. وہ دیکھتا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا وعدے کیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زمین آسمان سے برکات نازل ہوں گی اگر تقوی کی روش ہوگی تو. ڈاکٹر صاحبہ آپ دیکھیں، یہ جو آپ بات کہہ رہی ہیں اپنی جگہ، مجھے یہ بتائیں کہ اس ملک میں مشرف کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ کو پتہ ہے اس کو گورا قبرستان میں دفن کیا، جنازے کے لیے لوگ بھی نہیں آئے. نوٹ کریں ذرا. اور اس کا کیا حشر ہوا جس کو آج بیمار ہے، کچھ خبر نہیں. پتہ ہی نہیں ہے کچھ. اللہ معاف کرے، یہ باہر کی دولتیں جو لوٹ کر لے جاتے ہیں نا، یہ کسی کام نہیں آتی. آیت 97 بالکل کلیئر ہے آپ کو، جی اور سر. 98 بھی کلیئر ہے. کوئی سوال؟ خیر سورت ملک میں بھی ہے نا، آمین تم امن السماء
این یکشفا، 2 دفعہ آیا کہ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تمہیں دنسا دے زمین میں، اور کیا یہ تم بے اللہ خوف ہو تعالیٰ گئے؟ کی قدرت، کیونکہ وہ علا کل شین قدیر ہے اور وہ پکڑ سکتا ہے ظالموں کو جب چاہے جس وقت چاہے. یہ ہے بات جو افہام بھی کہی گئی ہے اور یہاں بھی کہی گئی ہے. بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں مسز آصف؟ جی سر. اچھا، اب چلتے ہیں آیت 100 میں. اللہ فرماتے ہیں اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلھا، کیا ان لوگوں کو سبق نہیں ملا جو زمین کے وارث ہوئے اس کے پہلے رہنے والوں کے ہلاک ہونے پر. لو نشاء اصبناہم بذنوبہم، اگر ہم چاہیں تو ان کو بھی پکڑ لیں ان کے گناہوں کی پاداش میں. آیت اللہ نمبر کب پکڑتا 99 ہے؟ رہ گئی ہے. 99 سر جی رہ گئی ہے. کون سی آیت رہ گئی ہے؟ 99 سر جی 99. ہاں سوری. افآمنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. اوپر بتایا نا عذاب بھیجنے کی طاقت اور قدرت اللہ میں کتنی ہے 97 98 میں، اور 99 میں بتایا کیا وہ امن یا بے خوف ہیں اللہ کی چال سے. اللہ کی چال کوئی اپنے آپ کو امن میں محسوس نہیں کرتا مگر وہی لوگ جو خسارہ پانے والے ہوں. تو گناہ گار جو ہیں، سرکش جو ہیں، جو باغی ہیں، وہی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نعوذ باللہ کہ اللہ میں کوئی قدرت نہیں، ورنہ اللہ جب چاہے اس کی پکڑ آ سکتی ہے اور وہ پکڑ بربادی اور تباہی عذاب کی شکل میں ہوتی ہے. تو اللہ یہاں صاف بتا رہے ہیں کہ تم نے 5 قوموں کو دیکھا میں نے کس طرح ان کو منکرین کو جو اللہ کے دین کے راستے میں رکاوٹ سے کس طرح تباہ و برباد کیا. اسی طرح اللہ یہاں بھی بتا رہا ہے کہ باز آ جاؤ. قرآن کا تبصرہ بڑے غور سے دیکھیں. اور آیت 100 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ترجمہ یہ ہے کیا ان لوگوں کو سبق نہیں ملا جو زمین کے وارث ہوئے اس سے پہلے رہنے والوں کے ہلاک ہونے پر کے بعد کہ ہم چاہیں تو ان کو بھی پکڑ لیں اور ان کو گناہوں کی پاداش میں کیا کریں. آگے دیکھیں آیت 100 میں کہا وَنَطْبَعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ہم ان کے دلوں پر مہر کر دیا کرتے ہیں پھر وہ کچھ بھی نہیں سنتے. کیا مطلب ہے؟ بڑے غور سے سنیں. اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ گناہوں پر اصرار کرتے چلے جاتے ہیں، انبیاء بھیجتے ہیں، کتابیں بھیجتے ہیں، ان کی کوئی سن کے نہیں دیتا، تو اللہ کہتے ہیں پھر جب ان کی یہ روش ہوتی ہے نا کہ اللہ کی طرف سے حجت تمام ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ ان کے دلوں کو مہر لگاتا ہے. مہر کب لگاتا ہے؟ جب وہ حد پار کر دیتے ہیں، اور مہر لگنے کے بعد وہ دل کبھی حق کے لیے کھلتا نہیں ہے. یہ اللہ نے اس لیے نہیں کیا، اللہ نے جان بوجھ کے کیا. کیوں؟ کہ وہ حق کی طرف آ ہی نہیں رہے تھے. اتمام حجت کے لیے اللہ نے نبی بھیجے، کتابیں بھیجی، سب کچھ کیا. یہی ان ساری 5 قوموں کے ذکر سے جو بات سامنے آتی ہے، کتنا پیارا تبصرہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سنو 101 میں، اگر 100 تک کوئی آیت ہو، کوئی چیز ہو تو مجھے بتائیں. آیت 101 میں کہا تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا، وہ ہیں بستیاں جن کی کچھ خبریں ہم آپ کو سنا رہے ہیں. کیا مطلب ہے؟ یہاں خبریں سنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اور مجھ پر قرآن کے قصص کا حجت ہونا ثابت ہو گیا. اور یہ بھی بتایا کہ اللہ کب مہر لگاتا ہے؟ جب انسان بالکل بے پرواہ ہو کر نبی کی دعوت، اس کی قرآن یا یہ آج کے قرآن کے بھیجنے جس میں مکمل نظام حیات، جس کی حفاظت بھی اللہ نے لی، اور اللہ نے تو ہمیں خلیفہ بنا کے بھیجا. ذرا سوچیں. اور ہم شیطانیت کے انتہا پہ پہنچ گئے. کافروں کو دیکھیں، ہومو سیکسولیٹی جس کے بارے میں قوم لوط کا ذکر تفصیل سے اللہ نے بیان کیا، آج اسی کی پرچار ہو رہا ہے. اللہ اکبر. اور مسلمان بھی پیچھے نہیں ہیں. اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور اللہ تعالیٰ کے نبی رسول آئے روشن نشانیوں کے ساتھ.
فما कानू लियुमिनू बिमा कज़्ज़बू मिन क़ब्ल, और वो ईमान लाने वाले नहीं थे जिसका उन्होंने पहले इनकार किया। ये कौन है लोग? आप मक्की दौर में आप देख लें, अबू जहल है, अबू लहब है, और ये सारे सिरदार हैं मक्के वाले जिन्होंने इनकार किया। और जिन्होंने आगे बढ़कर इस ईमान को कबूल किया वो अबू बकर सिद्दीक हैं, हजरत खदीजतुल कुबरा हैं, हजरत बिलाल हैं। नोट फरमाएं जरा, अल्लाह ने इनको क्या सआदतें बख्शी जो ईमान लाए थे, और अल्लाह ने किस तरह जिल्लत की मौत, शिकस्त की मौत, कत्ल की मौत इनको दी बदर में। नोट फरमाएं, ये है अंजाम अल्लाह पर ईमान लाने वालों की खुश अंजामी, और बद अंजामी उन लोगों की जो अंबिया की मुखालफत करते हैं, ईमान नहीं लाते, तकजीब। और फिर अल्लाह आखिर में फरमा रहे हैं, कज़ालिक यत्बउल्लाहु अला कुलूबिल काफिरीन, इसी तरह अल्लाह मोहर कर दिया करता है काफिरों के दिलों पर। आप जरा ये नोट करें, ऐसे नहीं, जब वो बिल्कुल डट के जम के अल्लाह के दीन की मुखालफत करते हैं, वक्त के नबी की मुखालफत करते हैं, और उसमें जम के मुकाबला करके उसको शिकस्त देने की कोशिश करते हैं, उस वक्त अल्लाह का अजाब आता है। और अल्लाह उसके बाद उनके दिलों को भी, अजाब से पहले अल्लाह उनके दिलों पर मोहर लगा देता है कि वो हक कबूल करने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनके रवैये ने साबित कर दिया है। ये बड़ी अहम बात है और ये बड़ा अहम तबसरा है। और आखिरी बात जो है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं 102 में, वमा वजदना अक्सरहुम मिन अहद, और हमने इनमें से अक्सर को अहद की पासदारी करते नहीं पाया। अच्छा, ववजदना अक्सरहुम लफासिकीन, और हमने इनकी अक्सरियत को फासिक ही पाया। इरम जरा मुझे बताएं इसका मफहूम क्या है इस आयत का? बड़ी अहम आयत है क्योंकि आखिरी तबसरा है। सर यानी वो कौमें जिन्होंने नबियों की तकजीब की तो वो कभी भी दुनिया में उभरी नहीं है। अल्लाह ताला ने उनको हमेशा जो है ना वो अजाब से दो चार किया है। आपने बड़ा शॉर्टकट लगाया है। आप की पासदारी नहीं की, मतलब ये कि अहद अलस्त की बात हो रही है यहाँ पे। अहद अलस्त बाद की बात है। आप बात ठीक कह रही हैं कि अहद अलस्त की याद दहानी के लिए आए अंबिया, लेकिन यहाँ जो इस आयत में बात हो रही है कि ये वो लोग जिन्होंने ईमान नहीं लाया उन अंबिया पर, और फिर उन्होंने वो ईमान लाने वाले, तो देखे ना, आखिर हम भी तो अहले ईमान हैं, लेकिन हम में और सहाबा और साबियात और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्या फ़र्क है? हमारा ईमान अमल वाला ईमान हरगिज़ नहीं, जैसे वो कुरान पर अमल के पक्के सच्चे इस्तिकामत वाले मोमिन थे, ऐसा ही है। ये हमारा जिक्र है कि इनको अहद का ये फासिक हैं। कौन? ये आज का मुसलमान देख लें आप, तो जो अव्वलीन मुसलमान थे नबी सल्लम, सहाबा, साबियात, वो तो पक्के सच्चे मुस्लिम थे, लेकिन आज का मुसलमान फासिक है। इसने उस अहद की उस तरह पाबंदी नहीं की जैसे नबी करीम सल्लम ने की और सहाबा और साबियात ने की। इरम बात समझ में आई है कि नहीं आई? जी सर, मुझे ये समझ आई है कि अल्लाह ताला यहाँ ये फरमा रहे हैं कि जब अल्लाह ताला ने नबी भेजे हैं तो उनके जो पैरोकार थे, यानी जो ईमान लाए थे, उनमें से भी अक्सर लोग ऐसे थे जिन्होंने नबी की अहद की पसदारी नहीं की, यानी कि जो ईमान का हक था वो सही तरीके से अदा जैसे नहीं किया। हमारी कौम है, जैसे हमारी कौम है, ताकि आज पूरी तरह समझें आप। जी सर, जज़ाकल्लाह। अब आप ये तबसरा दोबारा पढ़ें, और कल मैंने आपसे सवाल पूछने हैं। ये जो आज मैंने पढ़ाई है ना आपको, 94 था 102, इनमें सारा 5 कौमों की हिलाकत पर कुरानी तबसरा है। पढ़ के आइए, समझ के आइए। कल मैंने आयतें नहीं पढ़ने, डायरेक्ट आपसे सवाल करूंगा कि इस आयत का क्या मफहूम है, इस आयत में ये कहा गया, इसका क्या मफहूम है। ये बड़ी अहम आयत हैं। क्यों? कुरानी तबसरा है, पहले 5 कौमों की तबाही का जिक्र आ चुका है।
کل میں نے آپ کو پڑھانا ہے 103 سے آگے جو ہے، اور بلکہ 103 سے 136 تک موسیٰ اور فرعون کی سرگزشت ہے۔ میں نے وہ ساری آیات آپ کو بھیج دی ہیں آج، جو موسیٰ اور فرعون کے حوالے سے قرآن مجید میں آئی ہے۔ آپ کو اگر کوئی سوال کرنا ہے تو میں بتا دوں آپ کو کہ 7 نمبر جو ہے لکھیں، آپ اس کے اوپر لکھ لیں۔ 7 نمبر سورہ اعراف ہے، 10 نمبر یونس ہے، 11 نمبر ہود ہے، 17 نمبر بنی اسرائیل ہے، 18 نمبر کہف ہے، 19 نمبر مریم ہے، 20 نمبر طٰہٰ ہے، 23 نمبر المومنون ہے، 26 نمبر شعراء ہے، 27 نمبر نمل ہے، 28 نمبر القصص ہے، 37 نمبر الصافات ہے، 40 نمبر مومن ہے، 43 نمبر زخرف ہے، 44 نمبر دخان ہے، اور 51 نمبر جو ہے وہ زاریات ہے۔ آپ اپنے آپ کو عادی بنائیں، کیوں؟ اب جتنے نئے آ رہی ہیں نا قرآن پر آیات کا، تو لکھنے کا طریقہ یہی ہے، آیت کا نمبر اور آیت نمبر لکھ دیتے ہیں۔ تو آپ کو ہر قرآن کے آخر میں آپ کے پاس انڈیکس ہے جس میں سورت کا نام اور نمبر دیا ہوا ہے۔ تو آپ بھی اس کو عادی بنائیں اپنے آپ کو، تاکہ ہم قرآن کی جو جدید اصطلاحات ہیں اور جدید طریقے ہیں آیات اور اس کو کوٹ کرنے کے، اس سے پوری طرح واقف ہوں۔ کوئی سوال آپ کا؟ جو میں نے آپ کو یہ ہینڈ آؤٹ بھیجا ہے کہ اس کی سرگزشت کیا ہے، اور میں نے آپ کو پہلے مجھے یہ بتائیں کہ اس کثرت سے کیوں ذکر آیا ہے، اتنی ڈھیر ساری آیات کیوں ہیں حضرت موسیٰ اور فرعون کے بارے میں؟ جلدی بتائیں، کون بتائے گا؟ جلدی بتائیں۔ سر موسیٰ علیہ السلام وقت کے جو نبی تھے وہ بہت کمزور تھے، اور فرعون جو تھا وہ اس وقت کا سب سے طاقتور اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح موسیٰ کمزور تھے تو فرعون طاقتور تھا، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، اس امت کے جو نبی ہیں وہ کمزور ہیں، اور جو اس وقت کے لوگ اہل قریش تھے وہ طاقتور تھے۔ تو اصل طاقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تو کمزوروں کو اٹھا لاتا ہے اور طاقتوروں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میرا سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا۔ میرا سوال یہ دیکھیں نا، ساری قوموں میں جو پچھلے ذکر ہوا ہے 5 قوموں کا، وہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح آپ نے فرمایا ہے۔ اصل بات یہ ہے، بڑے غور سے سنیں، کوئی جو اللہ کا باغی ہے، کسی نے ربوبیت کا دعویٰ کہ میں رب ہوں، انا ربکم الاعلی، یہ فرعون نے کہا۔ تو فرعون ایک ایسا حکمران ہے جو اپنے آپ کو خدائی کے دعویٰ کرتا ہے، لہذا ریسورسز اتنے ہیں کہ اس کو میخوں والا کہتے ہیں، کہ جہاں جاتا ہے کیمپ لگاتا ہے تو فوج ہی فوج وہاں نظر آتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیسے اس کو دریا میں غرق کیا، اور موسیٰ جو اس کے گھر میں پلے تھے، اس کی قوم کو کیسے اقتدار بخشا فلسطین میں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو یہاں قرآن نے اتنی ساری آیات کا مقصد یہ ہے کہ قرآن نے بتایا کہ موسیٰ سے کمزور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اہل مکہ دیکھ لو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم یہ مت سمجھو، یہ اللہ کی سنت ہے، دائمی سنت ہے، جس نے فرعون کو غرق کیا تم سرداروں کو بھی غرق کرے گا۔ اور آپ نے دیکھا کہ جنگ بدر میں پہلی قسط عذاب کی ملی ان کو، بڑے 70 ان کے سردار شہید وہ قتل ہوئے۔ لہٰذا اس واقعے کو اچھی طرح پڑھیں، سمجھیں، اور کل پہلی دفعہ آ رہا ہے، میں نے آپ کو آیات بھی بھیج دی ہیں، پڑھیں، دیکھیں، اور قرآن میں دیکھیں کہ مختلف آیات میں کیا سبق ہمیں دیا گیا ہے اس کا۔ اور کل انشاءاللہ یہ جو آیات ہیں 103 سے آگے، یہ میں کل فرعون کے بارے میں ہے 137 تک، اور یہ کل انشاءاللہ میں آپ کو پڑھاؤں گا۔ کوئی سوال، کوئی چیز انشاءاللہ کلیئر نہ سر ہوئی اللہ ہو؟ پاک آپ کو صحت تندرستی والی زندگی دے، اور ہم آمین۔ لوگوں کو سر جی جی
ये जो कल परसों आपने भेजा था किस्सतुल अंबिया, ये भी नहीं खुल रहा, और जो आज आपने भेजा ये भी नहीं खुल रहा। आपको नहीं मिला? मिला है लेकिन खुल नहीं रहा। सर मिला है सर, इसमें जैसे ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो वो चीजें हमें वाकई नहीं खुल रहा। वो हो रहा है। मैंने एक मिनट, आपको कौन कौन सा नहीं खुल रहा, मैं ताकि दोबारा भेजूं? एक जो वर्ड के ऊपर भेजे वो कोई नहीं खुल रहा। आप नाम बताएं मुझे। कसस से अंबिया वाला भी नहीं खुल रहा। और नीचे जो अंबिया आज वाला भेजे नहीं वो भी खुला, नहीं खुल रहा। जो आज भेजे वो भी नहीं खुल रहा। और ये जो आज भेजा आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का और उनका सबका, वो जो उसमें, वो भी नहीं खुल रहा। आज वाला भी। बस जी सर जी। सुनो भाई, ये दो उनसे खुल नहीं रहे, सब शिकायत आ रही है। सर एक ये है, मेरा तो खुल रहा है, हो सकता है इनके मोबाइल में कोई चीज लोड ना हो, जिसकी पीडीएफ वाला लोड सर नहीं मेरा होगा। भी, मैंने भी पढ़ा भी है और खुले हुए हैं। ये इनके उसमें इंटरनेट पे कोई प्रॉब्लम होगा। सर ये ना पहले ईमेल और आपका फोन नंबर मांगते हैं, ये मतलब खोलने से पहले, वरना पीडीएफ तो इजी खुल जाता है। ये किसका कोड नंबर मांगते हैं? सर आगे मेरे अभी भी आया हुआ है, साइन इन विद ईमेल और फोन नंबर। दोबारा भेजें ताकि खुल जाए उनका। आ रहा है आपको? दोबारा चेक कर लें और फिर मुझे कॉल कर लें या नंबर भेज दें अपना कि मेरा नहीं खुल रहा। ठीक है, ये वर्ड डॉक्यूमेंट है, ये पीडीएफ नहीं है, ये वर्ड डॉक्यूमेंट है, आपको इसलिए खोलना नहीं आता, वरना जिन लोगों ने खोलना आता था उन्होंने खोल लिए हैं। जी सर, जिनको नहीं खोलना आता उनको ही भेजें, बस हमें मिल गया हुआ है, खोल देते हैं। ये वर्ड डॉक्यूमेंट है, ये पीडीएफ नहीं है, आप इसलिए अपने नहीं बच्चों से जो अच्छे कंप्यूटर के माहिर हैं उनसे बताएं, वो आपको खोल देंगे। लेकिन मैं दोबारा भेज रहा हूँ, ठीक है? जज़ाकल्लाह। भेज दिए, आपको भेज दिए हैं, आपको मिल गए होंगे। और आप जरा मेहरबानी करके इसको देखें। हाँ भाई, परसों वाला किसने